کہتی تھی اے ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر، کہتی تھی اے ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کہ راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسوؤں والا ہے میرا خون میں نہایا، قربان ہو مادر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک صحرے کی صغرا کو دکھا دوں، بے چینی تھی خواہر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ارے مر جائے گی سگیرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں دلبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ارے ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا لوں، پھر لے کے بلائے تجھے جینے کی دعا دوں، صدقے ہوئے مادر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، تم ہی چیخیاں لے لے کے جو دم توڑے رہے ہو،
ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہائے ہائے علی اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ الحیدری یا علی الخیبری یا علی الابوذری یا علی یا علی، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ آواز باہر ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی الآباء بالعادون ولا يعد حقه المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود، قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدت بسحور ميدان أرضه، الصلاة والسلام تحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله أدائهم أجمعين،
من كل يوم هذا في قيام يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ندعو كل أناسهم بإمامهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مثله الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھیں مجھے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اذان محترم برادران عزیز بزرگان ملت تو بول ہی نہیں سکتا، سارے کے سارے آپ کو جوان ہیں ماشاءاللہ سے. بہرحال اللہ آپ کی جوانی کی بھی حفاظت کرے اور اللہ ہی ایمان کی آمین. بھی حفاظت کرے. جس طریقے سے آپ لوگوں نے مل کر مجلس حسین آپ نے برپا کی اور یہ مجلس ہو رہی ہے، اللہ اس مجلس کی برکت سے اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما. اللہ ہی آمین. میرا اللہ تجھے واسطہ آل محمد کا، ہم عاشقان نبی شیعان علی کی حفاظت فرما. اے پروردگار عالم تجھے واسطہ آل محمد کا، ہماری دعاؤں کو مجلس حسین کے صدقے میں قبولیت عطا فرما. اللہ ہی آمین. پروردگار عالم کا قرآن مجید میں فرمان یہ ہوا یوم ندعو کل اناسہم بامامہم. یہ ایک قرآن کی ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری الفاظ کے استعمال سے یہ بات ظاہر کیا کہ قیامت میں ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. لفظ ہے قرآن کا یوم ندعو، یعنی وہ خاص وقت ہے، قیامت کا دن ہے. ندعو پلٹائے جائیں گے، بلائے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے میری بارگاہ میں. کلو اناسم، تمام کے تمام انسان، بے امامہم، اپنے امام کے ساتھ. یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ لوگ اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے، نہ کہ کسی اور کے ساتھ. اور فرما رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو چراغ ہدایت روشن کر رہا ہے تمہارے قلوب میں، وہ امام کوئی اور نہیں بلکہ حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ظاہر کی کہ ہدایت کی ذمہ داری امام کے ذمہ ہے، امام کے وجود کے ذمہ ہے. امام وہ ہے ذات کی جو انسانوں کو ہدایت دیتا ہے. اللہ نے ہدایت کا انتظام اس طریقے سے کیا ہے کہ پروردگار عالم نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ یہ سب کے سب تمہارے ہدایت کے لیے آئے. اور ظاہر سی بات ہے تمام نبی، عقیدہ یہ ہے ہم عاشقان نبی شیعان علی یہ دونوں جملہ استعمال کیا کیجیے، ورنہ دوسرے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ آپ صرف ایک ہے، بلکہ آپ ایک نہیں ہے، آپ کے اندر دو عقیدے پائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم میں کوئی سب سے پہلے علی ولی اللہ پڑھتا ہے پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. نہیں، ہم تمام کے تمام محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں پھر علی حجت اللہ پڑھتے ہیں. پتہ یہ چلا اس کلمے کے لحاظ سے پہلے عاشق نبی ہوئے، بعد میں شیعان علی ہوئے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے. ہم تمام لوگ جو شیعان علی فقط کہے جاتے ہیں، ہم تمام لوگوں سے لوگوں کو اکثر پوری دنیا کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ صاحب یہ صرف شیعہ ہے، یہ تو صرف مجلسوں میں توجہ دیتے ہیں، یہ دوسری عبادتوں سے ان کا کیا وابستہ. یہ تمام کے تمام الزامات ہم پر عائد کیے جاتے ہیں، ہم پر لگائے جاتے ہیں. لیکن الزام لگانے والا اس الزام کو صحیح ثابت کرے. آج تک کائنات میں ایسا نہیں ہوا، اور ہمارے آج تک کائنات میں ایسا نہیں ہوگا. کیا اس لیے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ ساری دنیا پڑھتی ہے، لیکن جو ساری دنیا پڑھتی ہے وہ کلمہ رسول کائنات کا نہیں ہے. بھائی دعوت ذوالشیرہ نے کیا سبق دیا؟ حضرت امیر کائنات نے جب رسول اللہ کی آواز پر لبیک کیا تو رسول اللہ کے جملے کیا تھے؟ کیا رسول اللہ نے احکام شریعت نافذ کیا؟
کیا رسول اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا؟ کیا رسول اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا؟ حج کرنے کا حکم دیا؟ نہیں، رسول اللہ کا اعلان تو بس یہی تھا نا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہ ذات واحد ہے جو پوری شریعت نازل کر رہا ہے اور کتاب لے کر آیا ہوں۔ یہی تو اعلان تھا نا نبوت رسول کائنات کا دعوت ذوالشرہ میں۔ ایسا نہیں لگتا کہ رسول اپنی زبان میں کلمہ بیان کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور فرما رہے تب جا کے امیر کائنات نے اس پر اپنے گواہ ہونے کو ظاہر کیا، تو پتہ یہ چلا کہ رسول کائنات نے جو حکم سکھایا، جو حکم سنایا، جو حکم بتایا، جو حکم لوگوں تک پہنچایا، اس کو کلمہ بنا کر آپ کے امام نے پیش کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پتہ یہ چلا 90 کروڑ جو مسلمان کلمہ پڑھ رہی ہے وہ رسول اللہ کا کلمہ نہیں، حضرت امیر کائنات علی بن ابی طالب کا کلمہ ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وہ کلمہ امیر کائنات کا ہے جو انہوں نے گواہی دی، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ نبی کے نبی ہونے پر جو گواہ بنا اسے ابو طالب کا لال کہا جاتا ہے۔ پھر کائنات کے رسول نے فوراً جملہ ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میرے جانشین ہو، تم میرے خلیفہ ہو اور تم میرے نائب ہو۔ تو پتہ یہ چلا رسول اللہ نے اپنے زمان میں علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کا کلمہ پڑھوایا لوگوں سے۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ اور یہ بات ظاہر کر دی کہ جو مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ علی کا بتایا ہوا ہے، اور جو علی کا چاہنے والے کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ رسول کا بتایا ہوا ہے۔ صلوات محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے نبی نے اس کی تعلیم دی ہے، اور نبی نے فوراً کہا کہ اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اب کلمہ مکمل ہوا ہے، تب جا کے ہم عاشقان نبی اور شیعان علی کہلائے ہیں۔ عزیزو یاد رکھے ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے امام کو دی ہے۔ ادھر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، ادھر امامت کا سلسلہ شروع ہوا، سب سے پہلے امام بنائے گئے ہیں آپ کے امیر کائنات، اور وہاں سے ہدایت کا راستہ امامت کے دروازے سے ہو کر گزرا ہے۔ امام اس ذات کو کہتے ہیں کہ نبی کے بعد کائنات میں نظام شریعت اپنی جگہ پر بنی رہے، یہ امام کی ذمہ داری، اور فرما رہے یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اور امام کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہر کوئی قانون شریعت پر عمل کرے، خلاف ورزی نہ کرے۔ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آ جائے تو قانون شریعت بتانے کی بھی ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے، اور قانون شریعت نافذ کرنے کی بھی ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے۔ جب نہیں جملہ کہنا چاہوں، جو شریعت بتائے اسے بھی امام کہا جاتا ہے، جو شریعت بچائے اسے بھی امام کہا جاتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس سے بہتر سوال پڑھیں نا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب ذرا دیکھیں امام کی تعریف میں ابھی بھائی نے گزارش کی کہ سنیں، ابھی جو آپ نے علم نکالا مولا عباس کا علم نکلے گا، علم سجائے نا بھائی، محرم میں خاص طور سے علم نکالا جاتا ہے، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو علم نکالنے میں، لوگوں کو علم نکالنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اٹھائے گا وہی کہ جس کے خون میں وفاداری ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ حیدری، یا علی، با وفا، با وفا، یا عباس، یا عباس، با وفا، با وفا، یا عباس، یا عباس۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جس کے خون میں وفاداری ہوتی ہے وہی تو علم اٹھائے گا، جس کے ٹوٹ جائے نکاح وہ علم کیسے اٹھائے گا؟ واہ واہ واہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا دھاکار یہ متع کیا ہے؟ ہمارے مذہب میں متع ہے نا وقتی شادی جسے کہتے ہیں جوانوں، آپ کے لیے مکروہ ہے، آپ نہیں کر سکتے، آپ سارے کے سارے جوان ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ متع نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہاں کوئی انسان گناہ میں پڑ جائے جسے وقتی شادی شریعت نے قرار دیا ہے اسے کہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک صاحب کہنے کیا ہے صاحب؟ کہا میں کہوں کہ بھائی جو بھی ہو آپ کے نکاح سے تو مضبوط ہے، آپ کے نکاح سے تو مضبوط ہے، ایسے نہیں ٹوٹتا
تو یہ جو علم آپ نے اٹھایا ہے یہ نشانی ہے کس کی؟ یہ کربلا میں امام حسین کے علمدار کی نشانی ہے۔ اچھا یاد رکھے نشانیاں انہی کی بلند ہوتی ہیں جو کامیاب ہوتا ہے۔ ارے حسین نے ایک علم دیا، آج زمانہ ہزاروں علم اٹھا رہا ہے۔ ارے ذرا ان سے پوچھو یزید کیا لے کر آیا تھا کربلا میں؟ اس کی نشانی کہاں چلی گئی؟ وہ کہاں چلا گیا؟ عجب نہیں کہ تاریخ کربلا آواز دے کہ یاد رکھو وہ بظاہر حیات میں تھا پر اسے موت ایسی آئی کہ زمانہ اسے یاد نہیں رکھتا۔ بظاہر سر کٹے تھے حسین کے لیکن آج بھی حیات میں بھی ہے اور حیات بانٹ رہا ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پہ کلام کرے، یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عام انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہوں، جو حیات میں رہ کر قرآن پڑھتا ہو اسے حافظ کہتے ہیں، اور جو موت آنے کے بعد بھی کٹے ہوئے سر سے کلام کرے نو کے نیزہ پہ اسے محافظ قرآن کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ امام کے اعجاز میں سے یہ بھی ہے، اور اعجاز امامت سب سے بڑی کیا ہے پتہ ہے؟ اعجاز امامت سب سے بڑی یہ ہے کہ جو منکر امامت ہے وہ قائل امامت ہو جائے، یا جملہ بدل کر کہہ دیا جائے اعجاز امامت میں سے یہ بھی ہے کہ جو منکر عزا ہے وہ عزادار حسین ہو جائے۔ اور یہ ہوتے ہوئے صاحب ہم نے دیکھا، یہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں کمیٹی میں رہتا ہوں، پیش امام ہوں، 8 لاکھ کی آبادی ہے مسلمان میں۔ اب ذرا غور کرے کہ تبلیغ کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ بس ایک امام بارگاہ ہے کمیٹی میں، اور ساروں طرف سے، سارے چاروں طرف سے اپنی اپنی مسجدیں لے کر کھڑے ہیں، اور 1 گھنٹہ لگتا ہے اذان ہونے میں۔ کبھی اس مسجد میں الگ آواز، کبھی اس مسجد میں الگ آواز، کبھی اس مسجد میں آواز۔ سارے مسجدوں میں ایک حسین کا ادا خانہ ہے جو سب کو چوب رہا ہے، اور جب چوب رہا ہے تو لوگ چونکہ راہ ہدایت ہے، امام ہدایت کا راستہ ہے۔ جب امام ہدایت کا راستہ ہے تو اس کے دربار سے ہو کے وہ راستہ گزرے گا نا۔ ایک عجب جملہ میں کہنا چاہوں، بھائی دربار انہی کے سجا کرتے ہیں جن کا وارث بحیات ہو، وہ ویران ہو جایا کرتے ہیں ان کے دربار، نہ جن کا وارث ہوتا ہے نہ جن کی نسلیں ہوتی ہیں۔ صلوات محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ ہمارا امام بحیات ہے، اور آج تک وہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ غور فرمائیں، ہارون رشید کا زمانہ سب سے کم عمر گزری ہے اگر اماموں میں سب سے کم، تو آپ کے 9 امام ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام۔ تقویٰ کیا ہے اور تقی لقب کیسے پڑا؟ دیکھیں تقویٰ کہتے ہیں، 1-2 جملے استعمال کیے جاتے ہیں ساتھ میں جوانوں، 2 جملے، تقویٰ اور پرہیزگاری۔ تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری نام ہے 2 چیزوں پہ عمل کرنے کا، بلکہ جملہ غلط ہے، ایک عمل کرنا اور ایک رک جانا۔ تقویٰ نا ایگزامپل، مثال کے طور پر کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ نماز کا حکم دیا، نماز، روزے کا حکم دیا، روزے دار، حج کرنے کا حکم دیا، حاجی بنے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، ہم نے زکوٰۃ دیا، خمس دینے کا حکم دیا، ہم نے خمس دیا۔ یہ تمام احکام شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے تقویٰ۔ اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن عمل سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے پرہیز کر لینا، باز آ جانا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، ہم شراب نہیں پیتے۔ اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا، وہ عمل ہم نہیں کرتے۔ اللہ نے غیبت حرام قرار دی، وہ ہم نہیں کرتے۔ ان تمام عمل سے اپنے آپ کو روک لینا، اسے کہتے ہیں پرہیزگاری۔
تو مطلب یہ ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری انسان کے اندر جمع ہوتی ہے تب جا کے وہ متقی بنتا ہے. جب متقی بنتا ہے تو ایسے متقین کے لیے امام تقی علیہ السلام امام ہے. صلوات محمد محمد والے جو تمام متقیوں کا سردار ہو اسے تو تقی کہا جاتا ہے نا. اچھا دوسرا لقب امام کا جواد بھی ہے نا. کیوں پڑا امام کا لقب؟ دیکھیے دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا لقب یہ پڑا ہے. ایک امام جواد خود اور ایک حضرت جناب عباس علیہ السلام کہ جن کا لقب باب الحوائج بھی ہے اور ان امام کا لقب بھی ہے باب الحوائج. یہ دو لقب، یہ ایک لقب دو شخصیتوں کے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام، حضرت امام تقی علیہ السلام. کیا ہے؟ باب الحوائج. یہ دونوں لقب، ان دونوں کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں ذرا سنیں. ایک پہلا کرم کا مطلب یہ ہے کہ سخاوت کے ساتھ عطا کرنا. سخاوت کے ساتھ عطا کرنے کا مطلب کیا؟ کسی نے امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا مولا میں نے سنا ہے کہ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا. مولا نے کہا کیسے؟ کہا مولا اس نے اپنے محل کے 40 دروازے بنا رکھے تھے. کتنے دروازے تھے؟ 40 دروازے تھے. کہا پھر وہ کرتا کیا تھا 40 دروازے سے؟ کھڑے ہو کے فاختہ اڑایا کرتا تھا کیا؟ یہ میرے جملے مولا کے نہیں. کرتا کیا تھا؟ کہا مولا 40 دروازے پر وہ دولتوں کو رکھ دیا کرتا تھا. جو اشرفیاں وغیرہ رہا کرتی تھی اناج وہ 40 دروازوں پر رکھے ہوئے رہتے تھے. فقیر آتا تھا پہلے دروازے پہ پہنچ رہا اور وہ مانگتا تھا اس دروازے سے اسے ملتا تھا. وہ دوسرے دروازے پہ بڑھ جائے. جب دوسرے دروازے پہ پہنچے اس دروازے پہ مل جائے جو بھی وہ دینا چاہے. سپاہی کھڑے ہو کر 40 سپاہیوں کو اس نے لگا رکھا. ایسے کرتے کرتے وہ 40 دروازے تک فقیر جاتا تھا. کہا مولا پہلے دروازے پہ آتا تھا تو فقیر ہوتا تھا اور جب گزرتا ہوا 40 دروازے پہ آتا تھا 40ویں پر تو پھر وہ فقیر نہیں ہوتا تھا، وہ خود امیر ہو جایا کرتا تھا. تو مطلب وہ بہت بڑا سخی تھا جو اس طریقے سے بانٹتا تھا. امیر کائنات کا جملہ ہے میرے عزیزو کہ مولا نے فرمایا وہ سخی نہیں تھا، وہ سب سے بڑا کنجوس تھا. کہا مولا کیسے؟ 40 دروازوں سے بانٹنے والا سخی نہیں ہے تو پھر سخی کون ہے؟ کہا 40 دروازوں سے بانٹنے والے کو سخی نہیں کہتے بلکہ سخی اسے کہتے ہیں جو ایک دروازے سے اتنا دے دے کہ دوسرے دروازے پر فقیر کو جانے کی ضرورت نہ پڑے. ہم اہل بیت کو سخی تو اس لیے کہتے ہیں جو اہل بیت کے دروازے پہ آ گیا پھر دوسرے در کا وہ بھکاری نہیں ہوتا ہے. صلوات محمد والے محمد. اس لیے امام کو جواد اس لیے کہا جاتا ہے جو امام کے پاس آ گیا پھر دنیا میں کسی در کا وہ فقیر نہیں رہتا. یا جملہ بدل کر کہہ دیا جائے جو اس در کا غلام ہو جاتا ہے دنیا اس کی بادشاہت قبول کر لیتی ہے. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مثال دوں چھوٹا سا. ایران کا پریسیڈنٹ اور ہے، لیڈر کوئی اور ہے. پریسیڈنٹ کے ساتھ آج تک تصویر نہیں آئی دشمنان اسلام کی. ہمیشہ لیڈر آگے رہا. لیڈری تو بادشاہت میں ہوتی ہے. مولا نے بتا دیا جو میرے در کا غلام ہے وہ کائنات میں بادشاہ ہوگا اور جو بادشاہ ہو اور اکڑ کر آئے یزید جیسا فقیر بن کر رہ جاتا ہے. صلوات محمد. لہذا بات مکمل کر دوں کہ امام کا لقب باب الحوائج، مولا کا بھی لقب باب الحوائج. یہ باب الحوائج اس لیے لقب پڑا ہے کہ ان کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. باب الحوائج مطلب یہ کہ حاجتوں کا دروازہ، وہ دروازہ حاجتوں کا جہاں حاجتیں مکمل ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں. اور جتنی بھی حاجتیں آپ مانگ رہے ہیں یا مولا عباس کا دروازہ حاجت ہو یا مولا جناب
امام تقی علیہ السلام کے دروازہ حاجت کو اب لے لیں، یہ تمام کے تمام حاجتیں اسی دروازے پہ پوری ہوتی ہیں۔ اب جوڑا دبا کے آپ کے ذہن میں بولتا ہوا چلا جاؤ، بیان کرتا ہوا، امام رشید اپنے قافلے کے ساتھ آ رہا ہے۔ دیکھیے امام کیسے ہوتے ہیں، اور عنوان ہے امامت اور ہدایت۔ میں 2 سال سے اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤ، اور یقین آپ جانیے بھائی جان میرے، آپ سب سے بڑے ان میں ہیں، آپ یقین جانیے کہ جو منکر ازا تھا نا، جو 25-26 سال کا جوان تھا آپ کی طرح، اس نے کہا کہ امام صاحب آپ کے امام بارکہ میں غلط کام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیسا غلط کام؟ کہا کہ نمازیں ہو رہی ہے اچھی بات ہے، جماعت ہو رہی ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ بدعت ہے۔ آج حالت یہ ہو گئی کہ کل کو جو تابوت اٹھا تھا نا، اس نے کاندھا بھی دیا اور یا حسین کہہ کر ماتم بھی کیا۔ یہی تو امام کا اعجاز ہے، جو منکر ہو اسے محب بنا لیا جائے۔ صلوات محمد وعلی اللہم صلی علی محمد کم سے کم آپ جیسے 70-75 جوانوں کو میں نے کلمہ ولایت پڑھایا ہے، اور جو ان کے گھر والوں نے ولایت قبول کی ہے۔ جہاں 45 گھر تھے شیعوں کے عاشقان نبی کے، آج وہاں 70 سے 75 گھر ہیں، اور جہاں 200 سے 250 لوگ آیا کرتے تھے مجلس امام حسین میں، زن و مرد ملا کر، آج کل رات جھولا اٹھا تو 600 تبرک بانٹے گئے امام کے چاہنے والوں کو۔ یہ کامیابی نہیں تو کیا ہے؟ امام نے اس لیے زمانہ تبدیل تو ہونے دو، زمانے کو تو بدلنے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 3 سال کے بعد غالباً آپ یہاں مجلس کر رہے ہیں، مزید ذرا صبر کر لیں، ذرا دیر ٹھہر جائیں، آپ ذرا وقت کے زمانے کو بدلتے ہوئے دیکھیں۔ میں نے دیکھا ہے 8 سال میں زمانے کو بدلتے ہوئے، زیادہ دیر نہیں لگے گا۔ زمانہ کیسے تبدیل ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، تاریخ آپ پڑھتے ہوں گے، تاریخ بادشاہیت آپ نے پڑھی ہے، تاریخ امامت بھی پڑھی ہوگی، تاریخ انبیاءوں کو بھی پڑھا ہوگا آپ نے، مجلسوں میں بہرحال سنا تو ہوگا۔ زمانہ تبدیل ہوتے بدلتے دیر نہیں لگتا۔ آج آپ نے برپا کی ہے، آگے آپ کی نسل پہنچائے گی۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماموم آ رہا تھا اپنے قافلے کو لے کر، بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ قافلہ آ رہا ہے، بادشاہ کا قافلہ آ رہا ہے۔ تمام بچے اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ دیکھیں امام کیا ہو، تمام بچے ہٹ گئے، قافلہ بادشاہ کا آ رہا ہے۔ ان تمام بچوں میں سے ایک تاریخ نے لکھا 7 سال، تاریخ نے لکھا 5 سال امام کی عمر ہے۔ امام کھڑے ہیں، بادشاہ نے دیکھا کہ بڑی جرت کے ساتھ ایک بچہ میرے راستے میں کھڑا ہے، اور قافلہ گزر رہا ہے، سر جھکا کے کم سے کم کھڑا ہو جائے۔ جب اکڑ کو دیکھا، جب اس شان و شوکت کو دیکھا، ماموم رشید عباسی خلیفہ کا پہلا، بنی عباس کا پہلا خلیفہ ہے ماموم رشید، کہ جس نے شکار کیا تھا، اور شکار کرتے کرتے اتفاقاً سے اس نے مزار کائنات، امیر کائنات کو تلاش کر لیا۔ یہ واقعہ ہرنگا کو پتا ہے۔ جب وہ قافلہ لے کر جا رہا تھا، جب دیکھا امام کو، تو اس نے کہا کہ یہ بچہ یہ کون ہے، اور یہ راستے میں کھیل کیوں رہا ہے، کیسے معلوم نہیں کہ قافلہ آ رہا ہے۔ اپنے مشیر کو فضل بن ربی کو بھیجا، کہا جاؤ معلوم کرو کون ہے یہ بچہ۔ فضل بن ربی گیا اور جا کے معلوم اس نے کیا، تو سوال یہ کیا اس نے کہ کیا تم معلوم نہیں کہ بادشاہ کا قافلہ ہے اور تم کھڑے ہو؟ کہا کہ بادشاہ کو مجھ سے کیا تکلیف، اور میں اس راستے سے کیا ہوں؟ کہا یہ سارے بچے ہٹ گئے، تمہیں بھی رہنا چاہیے تھا، ہٹنا چاہیے تھا، تم ہو۔ کہ ایک کام کیجئے، جائیے آپ خود اپنے بادشاہ کو بلائیے، میں اسی سے کلام کروں۔ جب وہ آیا اور آنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے، کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہ یہ نہ پوچھو کون، یہ بتاؤ کہ میں کیوں ہٹوں؟ کہا کہ ہمارا قافلہ ہے، سارے کے سارے ہٹ گئے، آپ کو بھی ہٹ جانا چاہیے تھا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کیوں ہٹوں؟ پہلی وجہ، کیا تم کو مجھ سے کوئی خطرہ ہے جو میں راستہ چھوڑ کے ہٹ جاؤں؟ کہا نہیں، آپ تو بچے، مجھے کیا خطرہ ہوگا، تو پھر کیوں ہٹوں؟ کہا اچھا یہ بتاؤ، کیا میرے یہاں کے کھڑے رہنے سے تمہارا کوئی راستہ رک رہا ہے؟ بھائی اتنا راستہ خالی ہے کہ تم اپنا قافلہ لے کے جا سکتے ہو، یہ بھی بات صحیح ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ
کیا تمہارے ذہن میں میرے خلاف کوئی ایسی غلط فہمی ہے کہ جو میں منہ چھپا کر تمہارے چہرے کے سامنے سے ہٹ جاؤں؟ کہا نہیں، آپ تو بچے ہیں، آپ کیسے ہٹیں گے؟ تو کیا مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے کہ میں ہٹ جاؤں راستہ چھوڑ کر؟ کہا نہیں، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا، آپ تو بچے ہیں، اور آپ نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے تمہیں ڈر لگ رہا ہو جو مجھے راستے سے ہٹا رہے ہو۔ یہ مولا نے وجوہات رکھی۔ جب بات ہو رہی تھی، مامون نے کہا قافلہ آگے بڑھاؤ، ہارون نے کہا کہ قافلہ آگے بڑھاؤ۔ جب قافلہ آگے بڑھا اور کچھ وقت گزر گیا، یہ جا رہا تھا شکار کرنے کے لیے، اس نے شکار کے لیے ایک باز پال رکھا تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے جانوروں کو یہ شکار کرے۔ اس نے اپنے باز کو اڑایا شکار کے لیے۔ جب وہ باز اڑا شکار کے لیے اور کہا کہ فلاں شے کی شکاری کرو اور وہ لے کے میرے پاس آؤ، یہ کہہ کر اس نے اڑایا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باز واپس آیا تو اس کے دہن میں ایک مچھلی پھنسی ہوئی تھی۔ اب جب اس کے دہن میں ایک مچھلی پھنسی ہوئی تھی، ہارون نے دیکھا اور تعجب کرنے لگا۔ قافلے کو واپس لیا، اپنے محل کی طرف اس نے گزارنا شروع کیا۔ کیا دیکھا کہ پھر وہی بچہ اسی مقام پر کھڑا ہے بڑی ہی دلیری کے ساتھ۔ پھر آیا اور آنے کے بعد سوال پوچھا آپ کیوں نہیں ہٹے؟ کیا وہی جواب جو پہلے تھا؟ اچھا یہ بتائیے آپ کے جواب سے لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک عام بچے ہیں؟ کیا مجھ جیسا کوئی عام ہو بھی نہیں سکتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کب وہی مچھلی جو اس کے چونچ میں تھی اس سے نکالا اور نکالنے کے بعد اپنے مٹھی میں بند کیا اور امام کے سامنے رکھ دیا کہ یہ بتائیے اس مٹھی میں کیا ہے؟ اس مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے یہ سوچا اگر صحیح جواب دیتے ہیں تو بات بالکل طے ہے کہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، خاندان اہل بیت میں سے ہے، اور اگر نہیں جواب دے سکے تو بہرحال ایک مسخرے بازی کا ماحول بن جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے سوال پوچھا۔ اب جملہ سنیے گا تاریخ کا۔ جب اس کے سامنے ہاتھ رکھا گیا تو مولا جناب جواد کو یہ کہنا چاہیے، امام علم غیب رکھتے تھے، امام کو پتا ہے علم غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں گزرے ہوئے واقعات اور مستقبل میں رونما ہونے والے حادثات اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کا جو علم رکھے اسے علم غیب امام کہا جاتا ہے۔ امام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تمہارے ہاتھ میں ایک مچھلی ہے۔ امام نے کہا، یہ جملہ استعمال نہیں کیا، امام نے کہا کہ تفصیلاً بتاؤں۔ کہاں بتائیے؟ کہ ایک بادشاہ ہے کہ جو شکار کے لیے نکلتا ہے اپنے محل سے اور راستے میں ایک بچے سے ملتا ہے۔ جب بچے سے ملتا ہے تو اس بچے سے جواب سن کر آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنے ایک باز کو بھیجتا ہے شکار کرنے کے لیے۔ جب باز واپس پلٹتا ہے تو اس کے دہن میں مچھلی ہوتی ہے، اور جب وہ مچھلی ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کس سے پوچھا جائے۔ اس کے شکاری باز نے آسمان سے مچھلی کہاں سے وہ لے کر آ گیا؟ ارے مچھلیاں تو سمندر میں ہوا کرتی ہے، اب بتائے کون؟ تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے جو اس کا جواب دے سکتا ہے۔ تو پتا چلا امام کسے کہتے ہیں اور عوام کسے کہتے ہیں۔ امام اسے کہتے ہیں کہ امام اس ذات کا نام ہے کہ جس کے دروازے کی محتاج بن کر رہ جاتی ہے عوام، اب چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرے حیدری، حیدری، بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اچھا بتا تو دیجیے یہ مچھلی آئی کہاں سے؟ امام نے کہا کہ دیکھ، جب تو نے اسے بھیجا تھا آسمان میں شکار کے لیے، وہ ایک ایسے علاقے میں گیا کہ جہاں پر سمندر میں پانی کے درمیان بھور اٹھنے لگا۔ اب بھور کی صفت ہے کہ جو اس کی ضد میں آئے اسے آسمان تک اچھال دیتا ہے۔ وہ شکاری باز نے شکار چھوڑا اور مچھلیوں کو اپنے دہن میں پکڑا جو تیرے پاس آ گیا،
اور لا کر تجھے دے دیا اور تجھے پریشان کر دیا۔ اس سے معلوم ہے کہ آل محمد کے دشمنوں کو کیسے پریشان کیا جاتا ہے۔ ارے جو ایک پرندے کے فکر کو نہ سمجھ سکے وہ تخت خلافت پہ بیٹھنے والا کہتے ہو سکتا ہے۔ صلوات محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نام تو نام ہے اس کا کہ جو ایک پرندے کے فکر کو بھی جانتا ہو، جو ایک پرندے کے سوچ کو بھی جانتا ہو، انسان کے ذہن میں نہ اٹھنے والے واقعات جو مستقبل میں اٹھیں گے اس کا علم بھی امام کو ہے، اور وہ جانتا ہے جسے علم غیب کہا جاتا ہے۔ سیدھو 7 محرم ہے آج، 8ویں کی شب داخل ہونے جا رہی ہے۔ کچھ لمحے میں اذان مغرب ہوگی اور 8 محرم داخل ہو جائے۔ شب 8 عزادارو، محرم کی یہ تاریخ کربلا میں بہت ہی عجیب طریقے سے گزری۔ دیکھیں کہ امام نے ہدایت کے لیے کس کس ظلم کو امام نے برداشت کیا۔ عزادارو، آج پانی ختم ہو گیا خیمہ، اب پانی نہیں رہا، کھانے کو بھی کچھ نہیں اور پینے کو بھی کچھ نہیں۔ ذرا سوچیں، آپ گھر کے جوان ہیں نا، والدین کی صفت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جب گھر میں کچھ کم ہونا کھانے کے لیے تو والدین اپنے چھوٹے بچوں کو ان تمام چیزوں کو دینا شروع کرتے ہیں کہ جس کی قلت ہوتی ہے گھر میں، اور جب کہا جائے ماں اور باپ سے کہ آپ نے کھایا، والدین کہتے ہیں بچے ہمیں بھوک نہیں، تم کھا لو۔ عزادارو، 2 محرم کو جب خیمہ ہٹایا گیا نا، پانی بند ہو چکا تھا، بعض نے لکھا 3 سے پانی بند ہوا، لیکن 2 محرم کو جو خیمہ ہٹا ہے، خیمہ شبیری، اور دوسرے علاقے میں جا کر خیمہ نصب کیا جناب عباس نے، نہر فرات کا کافی فاصلہ تھا وہاں سے۔ پابندی اسی وقت لگ گئی تھی کہ جب فوج اشقیاء نے نہر فرات پر قبضہ کیا، اور نہر فرات سے لے کر دریائے فرات تک قبضہ تھا، تو پانی خیمہ تک تو پہنچا نہیں، جو تھا وہ آج ختم، اور جب ختم ہوا تو آج سے بچوں کی پیاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارے حسین پتہ نہیں کب سے پیاسے تھے، عباس نہ معلوم کب سے پیاسے تھے۔ پتہ نہیں ابھی گھر سے چلے تھے تو انہوں نے کچھ کھایا تھا یا پیا تھا، اللہ جانے۔ کربلا میں تو کچھ روایت ایسی بھی نہیں ملتی کہ حبیب کے سامنے کچھ پیش کیا گیا ہو۔ ہاں ایک چیز پیش کی گئی جسے سلام بنت علی کہا جاتا ہے، اے اماں فضا جاؤ حبیب کو علی کی بیٹی کا سلام پہنچاؤ۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کربلا کے۔ پانی بند ہے، نہ آب ہے نہ دانا ہے۔ ایسے میں عزیزو جب جنگ کریں گے علی کے لاڈلے تو کیسے کریں گے؟ جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا نا، ابھی مولا عباس کا علم بھی نکلے گا، خاص طور سے آپ جوانوں کے لیے جناب علی اکبر کا تذکرہ ضروری ہے، لیکن بچوں کے لیے وہ بھی تذکرہ کیا جائے جو کمسینی میں ہے۔ 2 شہزاد حسین کے پاس آئے، ایک کا نام عون تھا، ایک کا نام محمد تھا۔ یہ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا نا، جعفر طیار کے فرزند نے جناب عبداللہ نے کہا، اے شہزادی جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہونا تو میرا بھی بہت دل تھا اپنے مولا پہ قربان ہونے کے لیے، لیکن میرے مولا نے کہا، اے عبداللہ نظام شریعت مدینے میں برقرار رہے، آپ کو یہاں رکنا ہوگا، جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہونا تو ایک کو میرے طرف سے قربان کر دینا، ایک کو اپنے طرف سے قربان کر دینا۔ اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مولا امام حسین کے عزادارو۔ وہ 2 شہزادے، ایک کی عمر 5 سال کے آس پاس اور ایک جناب سکینہ کی عمر کے تھے، بعض روایت 7 بھی لکھا ہے 6 بھی لکھا ہے۔ وہ 2 ننھے بچے، عزیزو ایک بات یاد رکھیں،
जिस शख्स को अपनी बहन से ज्यादा मोहब्बत हो ना, उससे ज्यादा मोहब्बत उसकी औलादों से होती है। अरे जब बच्चे हे मामू कुर्बानी की इजाजत दे दो, अरे हुसैन के जुमले हे मेरे बच्चों ज़ैनब से ज्यादा तुम्हारा मामू तुमसे मोहब्बत करता है। अब्दुल्ला की निशानी हो, कुर्बान हो गए ना तो नफ्से अब्दुल्ला रुक जाएगी यहाँ पर। जाओ जंग की इजाजत मामू नहीं देंगे, अभी ठहर जाओ, वक्त है। ए अजीजो, अली की बेटी बच्चों का हाथ और मौला की खिदमत में लेकर आती है। ए भैया बच्चे जंग की इजाजत मांग रहे हैं, भैया इजाजत दे दो। क्या ज़ैनब बेहतर जानती हो मैं इन्हें इजाजत नहीं दे सकता, ये दोनों मेरे लाडले हैं। अरे अकबर की तरह लाडले, कासिम की तरह, असगर की तरह, ओनो मोहम्मद भी हुसैन के दिल के टुकड़े हैं। अरे टुकड़ों को कोई काट के फेंकता है क्या? ए भैया जरा उस वक्त को याद करो कि जब कयामत के दिन दादी अम्मा सैयदा कहेंगी, ए ज़ैनब क्या ये बच्चे हुसैन से ज्यादा प्यारे थे, ये रह गए और हुसैन टकरा कर गया। इजाजत मिली बच्चों को, दो लम्हे रुक जाओ अदादारो, अकबर का भी तज़किरा सुनते हुए जाओ। ये बच्चे गए फुरात पर, अली के लाडले, अली के नवासे हैं। दुनिया ने अभी नबी के नवासे को देखा था, अली के नवासों ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया, अपने फज़ाइल बयान शुरू किए। मोहम्मद ने मैमना पर हमला करना शुरू किया, औन ने मैसरा पर हमला करना शुरू किया। अली के लाडले कहाँ तक लड़ते अदादारो, भूख और प्यास की शिद्दत ने रोक रखा था। अदादारो लड़ते लड़ते ये अली के नवासे नहरे फुरात तक पहुंचे। जैसे ही नहरे फुरात तक पहुंचे हुसैन को खबर मिली, ज़ैनब तक पहुंचाई गई। अदादारो ज़ैनब ज़मीन करबला पे गिरी और एक जुमला कहा, हे परवरदिगारे आलम मेरे बच्चों को सब्र यकीन करना, ऐसा ना हो कि बच्चे पानी पी ले और यहाँ सकीना प्यासी रह जाए। ये अदादारो बच्चों ने जब हाथ को पानी में लगाया ना और जब चुल्लू बनाकर उठाया, क्या देखते हैं कि पानी में अदादारो हसन माजून ये होता है कि जब हम चुल्लू में पानी देते हैं ना, हमारा अक्स उसमें दिखता है, चेहरा दिखता है। अदादारो जब दोनों बच्चों ने चुल्लू में पानी उठाया तो उन्होंने सवाल किया मोहम्मद से, ए मोहम्मद क्या नजर आ रहा है? अदादारो जुमला सुनोगे, मोहम्मद ने कहा, अरे मेरा चेहरा तो पानी में नजर नहीं आ रहा, का फिर का सकीना का चेहरा पानी में नजर आने लगा। हे भैया फुरात पर कब्जा होना, सकीना की प्यास को याद कर लेना। खुदा कोई गम ना दे, यही जुमला ज़ैनब ने अली अकबर के लिए कहा। हे भैया अली अकबर को भी इजाजत दे दो। हुसैन ने कहा, ए ज़ैनब मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक बनता है अकबर पर। कहा अकबर को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या चाहती हो हम अपने नाना के ज़ियारत से महरूम हो जाए? हम दोनों का जी चाहता था ना नाना की ज़ियारत करे, अकबर को देख लिया करते थे। का बस यही बात फौज अश्किया को बतानी है, अकबर अकबर नहीं है, हम शक्ल पैगंबर हैं। बाबे अकबर जब जंग करने गए ना, तारीखे करबला आज़ादारो जरा सोचो, ये बाप की बात हो रही, जवान हो तुम सारे, आपकी उम्र उस उम्र में है जो अकबर अलैहिस्सलाम की उस कैफियत को भी समझे। और वालिद से पूछना हुसैन की कैफियत क्या हुई होगी जब जवान बेटा घर से बाहर निकलता है ना, और उम्मीद भी होती है आने की, बाप तड़प उठता है देर हो जाए तो। अरे जिस बाप को पता है बेटा जा तो रहा है, वापस पलट कर आएगा नहीं। कहा था ना अकबर ने, ए बाबा रुखसत कर दिया तो वापस क्यों आ रहे हो? अकबर काश के तुम साहिबे औलाद होते तो एक जवान बेटे का ज़ईफ़ बाप से बिछड़ना अरे समझ में आता कि जब जवान बेटा बाप से बिछड़ता है और उम्मीद ना हो आने की,
तो कमर टूट जाया करती है, आँख की रोशनी अरे खत्म हो जाया करती है। मैदान बस एक जुमला सुनते हुए चले जाए और मौला अब्बास का कलम उठाइएगा दादारो। अकबर जब लड़ते लड़ते एक जालिम से घायल होकर जमीन करबला पे गिरे हैं, अपने बाबा हुसैन को आवाज दी, बाबा मदद को आइए, और हुसैन गए मदद को। लेकिन अदादारों फर्क सुनते हुए जाओ कि हुसैन का आना अकबर के जनाजे पर कितना भारी पड़ा। तो ऐसे जनाजे थे जो हुसैन ने 18 साल की उम्र में जनाजों को उठाया था। मदीना में अम्मा का जनाजा और करबला में अकबर का जनाजा, दोनों 18 बरस के। समझ में आई हुसैन की बेबसी? फर्क है दोनों जनाजों में। जब करबला मदीना में तमाम बच्चे रुखसत हो गए अम्मा से, अली मुर्तजा ने कहा बेटा हुसैन आओ अम्मा का आखिरी दीदार न करोगे? अदादारो जुमला हुसैन ने कहा हे बाबा अम्मा जब तक बुलाएंगी ना हुसैन ना आएगा, बंदे का बन टूटे तो हाथ निकले। हाँ मेरे बच्चे, तारीख मदीना ने लिखा जुमला सुन लो। 4 साल का हुसैन घुटनियों के बल चलता हुआ अम्मा के पास पहुंचा और करबला में 18 साल का अमाल दे रहा था बाबा मदद को। 57 साल का हुसैन घुटनियों के बल अकबर के जनाजे तकलीफ तो ना हुई अकबर। एक शहीद बाप का जवान बेटे के जनाजे पे आना तुम्हें बताना होगा। ये तो हूर जैसी शख्सियत जानती है, जवान बेटे की मैयत उठाना कितना भारी है बाप पर। खुश नसीबी है इमाम हुसैन जो जवान अपने वालिदैन के आंखों के सामने है। वालिद के लिए खुश नसीबी है, अरे बदनसीबी है वालिद ये है कि बाप तो हयात में रहे और जवान बेटे का लाशा उठाए। अकबर के जनाजे पे आए और जुमला कहा ये बेटा तकलीफ है। अब बाबा बर्छी की अनी कलेजे में अड़ी हुई तो मेहरबानी हो। ये जुमला कहना था मदीने का रुख करकर, ए नाना तबलीग इस्लाम में पत्थर खाना बहुत आसान है। गजब का रुख किया बाबा, दरे खैबर उखाड़ना बहुत आसान है। अरे मुश्किल तो है जवान बेटा हो, सही बाप हो और सीने में बर्छी गड़ी हो। आस्तीनों को पलटा, बर्छी का फल निकाला, यानी अरे फकत बर्छी नहीं, अरे अकबर का कलेजा हुसैन के हाथ में। हे नाना ये कलेजा कबूल करो, हुसैन शरीयत बताते, अकबर की जवानी शरीयत पर निछावर